بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں میڈیا کا کہ آپ بڑے شارٹ انٹرول پہ آپ نے ہماری ریکویسٹ ایکسیپٹ کی اور آپ یہاں موجود ہیں۔ میرے ساتھ مدثر عباس مگینہ صاحب ہیں، وائس پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ، شفقت چوہان صاحب اور اشتیاق احمد خان صاحب ممبر پاکستان بار کونسل، ریاض عبدالرحمان فارمر پریزیڈنٹ اور شمیم صاحب سیکرٹری فارمر سیکرٹری سپریم کورٹ بار۔ آج ہم نے جس سبجیکٹ پہ آپ دوستوں کے ذریعے آج کی پریس کانفرنس میں جو ہمارے کرنٹ ایشوز ہیں ان پہ بات کر کے ہم اپنا میسیج دینا چاہ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ وکلا تنظیموں کے دو ٹیئر ہیں، ایک بار کونسلز اور ایک بار ایسوسیشنز، اور دونوں ٹیئرز ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نان پولیٹیکل فورمز ہیں جن کا نہ تو کسی پولیٹیکل پارٹی کا کیس انہوں نے ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے اور نہ کسی دیگر ایسے ادارے کا جو کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کے یا رول آف لا سے ہٹ کے کوئی کام کرے۔ تو بار ایسوسیشنز اور وکلا تنظیمیں ہمیشہ ماضی میں بھی جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ ایک پازیٹیو رول پلے کرتے ہوئے ایک پازیٹیو اپوزیشن کا رول بھی پلے کرتے ہیں، اور جہاں جہاں یہ فیل کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں آئین اور قانون کے خلاف ہو رہی ہیں تو یہ اپنا ان پٹ دیتے ہیں۔ آج کے اس پریس کانفرنس کی امیڈیٹلی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی کہ ایک تو ہماری سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے جو کچھ سال پہلے ورڈکٹ آئی تھی تاحیات نااہلی کے حوالے سے، کچھ پولیٹیشنز کے حوالے سے، یہ فیصلہ کسی کو پسند ہو یا کسی کو ناپسند ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس فاصلے کو اگر ناپسند کیا تو وہ جو افیکٹی ہیں وہ کر سکتے ہیں یا پولیٹیشنز کر سکتے ہیں۔ عدالتوں نے جو فیصلہ کیا وہ ریویو کی پروویژن موجود ہے، وہ فیکٹری کر سکتے تھے، پولیٹیکل پارٹیز کر سکتی تھی، لیکن سپریم کورٹ بار نے اپنی طرف سے اتنے سالوں کے بعد یہ پٹیشن فائل کر کے بظاہر ایک ایسا میسیج دیا کہ ہم کوئی پولیٹیکل پارٹیز، چاہے وہ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کسی ایک کو اسپیسیفک نہیں کر رہا، کہ شاید ہم کوئی بی ٹیم ہے اور ہم اویلیبل ہیں کہ جس کو ضرورت ہو وہ ہمارے ذریعے اپنا کیس ریپرزینٹ کر سکے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ ماضی میں کبھی بھی اس طرح کا کوئی پریسیڈنٹ موجود ہو کہ بار ایسوسیشن نے یا بار کونسل نے کبھی اس طرح کی کوئی پٹیشن فائل کی ہو۔ ہم نے ہمیشہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کی ہے جہاں پہ کبھی کوئی کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا گیا ہو یا ہمارے اس لیگل فرٹرنیٹی پہ کبھی کسی اور ادارے نے اس کو پریمپٹ کرنے کی کوشش کی، تو بار ایسوسیشن نے اور بار کونسل نے بڑا وائبرنٹلی اور بڑی پورے زور و شور سے اس کو ایجیٹیٹ کیا اور اس پہ پٹیشنز بھی فائل کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سپریم کورٹ اس طرح کی پٹیشنز کو وکلا کے بہاف پہ انٹرٹین نہ کرے، کیونکہ یہ کسی ایک فرد واحد یا مخصوص لوگوں کا کیس تو ہو سکتا ہے، لیکن وکلا کا ایز اے کمیونٹی یا ایز اے بار ایسوسیشن یا ایز اے بار کونسل یہ ہمارا کیس نہیں ہے۔ اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اتنے سالوں کے بعد سپریم کورٹ بار خود
پٹیشنر بن کے یہ کوئی اچھا میسیج نہیں دے رہی، جس سے میں سمجھتا ہوں لیگل فٹرنیٹی نے ایسا محسوس کیا ہے کہ ہمارے اپنے ادارے کے ویلفیئر کے حوالے سے یا ہمارے اس انسٹیٹیوشن جس کو ہم بار اور بینچ کہتے ہیں، یہ کوئی اس کی ویلفیئر کے حوالے سے یا بہتر کوئی بڑے ایشو پہ بہتر کانسٹیٹیوشنل کوئی ججمنٹس کے حوالے سے یہ کوئی میسیج نہیں گیا، بلکہ اس میں چند مخصوص لوگوں کی ذاتی خواہش محسوس ہوتی ہے۔ اس میں ایک دوسرا جو ہمارا آج کی پریس کانفرنس کا دوسرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ہمارا سپریم کورٹ میں ایلیویشنز کے حوالے سے بے شمار کنونشن بھی ہوئے، پریس کانفرنس بھی ہوئی، اور ہمارا ایک بڑا کلیئر سٹانس رہا ہے۔ اور اس میں مجھے جیسے آپ کو بھی سب کو پتہ ہے کہ ہماری تمام لیگل فٹرنیٹی کی جتنی بھی الیکٹڈ باڈیز ہیں وہ ساری کی ساری ایک پیج پہ تھی کہ جب تک کوئی ایسا کرائٹیریا ادروائز مرتب نہیں کیا جاتا کہ جس میں سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ سے ایلیویشنز کے حوالے سے کوئی ریکمنڈیشن تیار نہ ہو، اس وقت تک سینیرٹی کا پرنسپل کو اڈاپٹ کیا جائے، کیونکہ سینیرٹی کے پرنسپل سے کوئی ایسا میسیج نہیں جاتا، کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوتی، کسی کی حق تلفی کا پیغام نہیں جاتا۔ لیکن اس میں بھی مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ ہمارے ابھی نیولی الیکٹڈ وائس چیئرمین صاحب نے جس دن وہ الیکٹ ہوئے اسی دن ہی ایک پریس ریلیز کے ذریعے احمد علی شیخ صاحب جو سندھ ہائی کورٹ میں چیف جسٹس ہیں سندھ ہائی کورٹ کے، ان کے بارے میں ہمارا جو ورشن رہا ہے، کنٹینیوس ورشن رہا ہے، ہمارا سٹانس رہا ہے کہ جب تک کوئی کرائٹیریا مقرر نہیں کیا جاتا سینیرٹی کے پرنسپل کو وائلیٹ نہ کیا جائے۔ اور اس میں دونوں گروپوں نے کنونشن کیے، لاہور میں بھی کنونشن ہوا، اسلام آباد میں ہوا، کراچی میں ہوا، ملتان میں ہوا۔ اور جب چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو بطور ایڈہاک جج کے ایلیویٹ کیا گیا تو اس وقت تمام لیگل فٹرنیٹی ان کے ساتھ تھی کہ وہ بطور ایڈہاک سپریم کورٹ کے جج وہ حلف نہ لیں، اور انہوں نے حلف نہیں لیا اور پوری بہادری کے ساتھ وہ ڈٹے رہے، حالانکہ ان کی حلف کے لیے ان کی ڈیٹ بھی مقرر ہو گئی، ان کا ٹائم مقرر ہو گیا، لیکن ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ ڈٹے رہے۔ لیکن کچھ قوتوں کو یہ منظور نہیں تھا تو انہوں نے ان کے خلاف کوئی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں یا لوور جوڈیشری میں ان کے حوالے سے کوئی پروسیڈنگ شروع کر دی، اور اس پہ بھی بار ایسوسیشنز نے بھی اور بار کونسل نے اپنا بھرپور موقف دیا کہ یہ بدنیتی کی بنیاد پر ان کے خلاف یہ پروسیڈنگ شروع ہوئی ہیں تاکہ ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ بطور ایڈہاک جج سپریم کورٹ میں حلف اٹھا لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب وائس چیئرمین صاحب کی طرف سے جو موقف آیا ہے کہ ان کو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو ایلیویشنز کے حوالے سے سپریم کورٹ میں کنسیڈر نہ کیا جائے، یہ ہمارے لیے بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ مینڈیٹ سے ہٹ کے بات کی انہوں نے، یہ لیگل فٹرنیٹی نے ایسا کوئی مینڈیٹ نہیں دیا کہ آپ اچانک راتوں رات ایک موقف جو ہے اس سے یو ٹرن لے لیں۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بدنیتی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ جس میں تمام ملک کی تنظیمیں ایک طرف کھڑی تھیں تو اچانک وائس چیئرمین صاحب نے اس کے بارے میں ادروائز موقف دیا۔ اس میں یقیناً یہ کسی کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن یہ کم از کم لیگل فٹرنیٹی کی یہ نہ تو یہ ان کا موقف ہے نہ ان کی خواہش ہے، اور ہم چیف جسٹس
سندھ ہائی کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم کسی بھی قسم کی وکٹمائزیشن ان کے خلاف نہیں ہونے دیں گے. اور سندھ سے بھی اور بلوچستان سے KPK سے تمام لیگل فٹرنیٹی نے اس بابت اپنی بے چینی کا اظہار کیا ہے. رشید عریضی صاحب نے بڑا ڈیٹیل ایک لیٹر لکھا ہے وائس چیئرمین صاحب کو کہ آپ کا یہ مینڈیٹ نہیں تھا کہ آپ اس طرح کے الزامات اور اس طرح کا موقف بطور وائس چیئرمین آپ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے خلاف پیش کرتے. تو لہذا تمام لیگل فٹرنیٹی نے نہ صرف جو بار ایسوسیشن سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے جو پٹیشن فائل ہوئی ہے اس سے اظہار لا تعلقی کیا ہے اور جو وائس چیئرمین کی اسٹیٹمنٹ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے متعلق ہے اس سے بھی اظہار لا تعلقی کرتے ہیں. اور ہم اپنے بھائیوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی ذاتی خواہش پہ لیگل فٹرنیٹی کو ہم یہ میسیج نہ دیں کہ ہم اویلیبل ہیں, جو چاہے ہمیں آ کے استعمال کر لے. اس سے میسیج اچھا نہیں جاتا. ہم بڑے دونوں ذمہ دار ادارے ہیں, ہمارے ایپیکس باڈیز ہیں, یہاں پہ زیادہ ذمہ داری کی بات ہونی چاہیے. پورے ملک کی اور دنیا کی نظریں ہمارے ان اداروں پہ ہوتی ہے اور ہمیں بڑی خوشی تھی کہ ہم ان ایشوز پہ ہمیشہ گو کہ ہماری پولیٹکس علیحدہ رہی ہے, لیکن ان ایشوز پہ ہم نے اکٹھے کنونشنز بھی کیے, ہم نے اکٹھی تقاریر بھی کی اور بھرپور میسیج بھی دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ امیڈیٹلی یہ نہ صرف سپریم کورٹ بار اپنے موقف کو درست کرے اور پٹیشن واپس لے, اور وائس چیئرمین سے میں اس پریس کانفرنس کے توسط سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ کسی اور کا کیس نہ پلیڈ کریں بلکہ صرف اور صرف لیگل فٹرنیٹی کا کیس پلیڈ کریں. تھینک یو. دیکھیں جی, پریزیڈنٹ صاحب نے جو پریس کانفرنس کے حوالے سے بات کی ہے اس میں 2-3 چیزیں سمجھنے والی ہیں. وہ یہ ہیں کہ جو بار کونسلز بار ایسوسیشنز ہوتی ہیں یہ ایک نیوٹرل انڈیپینڈنٹ ادارہ ہوتا ہے, اس کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اگر ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے کپڑے دھونے شروع کر دیں گے, کسی کے مسائل کو حل کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ہمارا نیوٹرل جو رہنا ہے وہ ختم ہو جائے گا. دوسری ایک اور بات ہے کہ وکلاء جہاں جہاں اپنی پولیٹیکل پارٹی کا تعلق ہوتا ہے وہاں جتنا مرضی جا کر کریں, لیکن بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز کو جہاں وہ ایک ریپرزینٹیو باڈیز ہوتی ہے وہ تمام وکلاء کے نمائندگان ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے وہ باقاعدہ جو رول آف لا کی ایکچوئل بات ہے وہ کرتے ہیں. اور جس سبجیکٹ کو لے کر یہ پٹیشن دائر کی گئی ہے وہ ایک کسی کا انڈیویجول سبجیکٹ ہے, اس کا انڈیویجول ایکٹ ہے, اس کا انڈیویجول ڈٹرمینیشن بائی دی سپریم کورٹ آلریڈی ہو چکی ہے. ہمیں بطور ادارہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم اس کو اسٹیٹ فارورڈ کنڈیم کرتے ہیں اور اس کا باقاعدہ ہم اس ایک بات کرتے ہیں کہ اس کو امیجیٹلی اس پٹیشن کو وڈرا کیا جائے. ہم یہ بھی کریں گے کہ ہم اس آپ کی پریس کانفرنس کے حوالے سے تمام سپریم کورٹ کے لائرز جو ہمارے بارز کے ممبر ہیں ہم ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی اونرشپ کو لیں, اور اس کے لیے ہم ورک بھی کریں گے کہ تاکہ بار ایسوسیشن اور بار کونسل جو ہیں وہ اپنے حقوق کو, اپنے اختیارات کو اور اپنی جو ایک وائس ہے اس کو آگے لے کر چلے. رہی بات وائس چیئرمین نے اور چیئرمین ایگزیکٹو نے جو کہا ہے, پہلی تو بات ہے میں اور اشتیاق خان صاحب اس ہاؤس میں شامل تھے, کوئی ایسی ریزولوشن پاس نہیں ہوئی اور وہ ان کا انڈیویجول ایک اسٹیٹمنٹ ہے. وہ انڈیویجول اسٹیٹمنٹ بھی انٹائر لیگل فرٹرنیٹی کی تھنکنگ, ورکنگ اور جو ہم نے ایک موومنٹ چلائی تھی, جو ہمارا پرپس تھا اس انسٹیٹیوشن کو ایک انسٹیٹیوشنلائز سسٹم میں آگے لے کر چلنا اور سینیئرٹی کی بیس پہ آگے لے کر چلنا, وہ سب انہوں نے اپنے انداز سے راتوں رات یو ٹرن لے کر سمیش کرنے کی کوشش کی ہے. یہ انشاءاللہ تعالی انٹائر لیگل فرٹرنیٹی نہیں ہونے دے گی.
اور انشاءاللہ ہم تمام وکلاء کو آن بورڈ لیں گے. اس کے لیے ہمیں کنونشن کرنا پڑا, اس کے لیے ہم لوگوں کے پاس جانا پڑا, اس کے لیے ہمیں ریزولوشن پاس کرنی پڑی. ہم کمپلیٹلی سب کو آن بورڈ لیں گے, یہ ایسا ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. اور آج جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے ایجنٹ نہیں ہیں, نہ ہم کسی کو پولیٹیکل پارٹی کا بار ایسوسیشنز میں, بار کونسلز میں کسی کو ایجنٹ بننے دیں گے. یہ نہ ہوگا, نہ ہم ہونے دیں گے. انشاءاللہ العزیز یہ ایک بار ایسوسیشن ہی رہے گی, بار کونسل ہی رہے گی, اور لیگل فرٹرنیٹی کا جو ادارہ ہے اس کو کولیکٹیولی کام کرنا ہوگا جو اس کے اپنے ڈومین میں. اور ایک اور بات میں ایڈ کر دوں, یہ جو بار کونسل ہے اور بار ایسوسیشن ہے, یہ ان کو بہت یاد آ گیا کہ کسی نہ کسی شخص سے کیا لے کر چلنا ہے. آپ اپنا گھر تو ٹھیک کرو. 4 سال سے لوگوں کے پلاٹس نہیں ملے, لوگ رل رہے ہیں اور ان کے مسائل نہیں حل ہوئے. اور یہاں ہماری بار ایسوسیشنز کے اندر بہت سے مسائل ہیں. کوئی ایک ایسا لفظ نہیں ہے کہ آپ کم از کم اپنے مسائل تو حل کرو. ہم اپنے مسائل چھوڑ کر, اپنی ضروریات چھوڑ کر, اپنے سسٹم کو چھوڑ کر, جو آج جوڈیشل سسٹم کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں اس کو چھوڑ کر ہم کہیں اور لگے ہوئے ہیں. یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. جتنی ریزرویشن وکلاء کے اندر ہے اس معاملے کو لے کے, تو آپ نے کہا ہے کہ ان کو ود ان نو ٹائم جو ہے یہ پٹیشن کو وتھڈرا کرنا چاہیے. ان کیس کہ اگر وہ پٹیشن کو وتھڈرا نہیں کرتی ہے سپریم کورٹ بار کرتی ہے, دین آپ کے پاس کون سا ایسا فارم ہوگا کہ جس کے اوپر آپ نے کوئی مشق کی ہے, کوئی ہوم ورک کیا ہوا ہے, اس کے اوپر آپ پھر کیسے اس کو لائن کو لے کے آگے بڑھیں گے؟ جی میں گزارش کرتا ہوں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ہمارے پاکستان بار کونسل کے دونوں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ان سے بھی ہماری ڈسکشن ہوگی. یہ پاکستان بار کونسل میں یہ معاملہ اٹھائیں گے, اور اگر پھر بھی نہ انہوں نے اس کو کنسیڈر کیا تو ہم یہاں کنونشن بلائیں گے, آل پاکستان کنونشن بلائیں گے, اور پوری لیگل فرٹرنیٹی کو ساتھ لے کے ان دونوں ایشوز پہ بات کریں گے کہ بھائی آپ لیگل فرٹرنیٹی کے مینڈیٹ کو آپ اس طرح اپنی ذاتی سوچ کے تحت آپ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے. اس سے میسج یہ جاتا ہے کہ شاید ہم نے ایک اپنا مینڈیٹ جو ہے وہ کسی کے سامنے بیچ دیا. اس میں یہ بھی ہو جائے گا کہ بار ایسوسیشنز کا ہمارا ایک سسٹم ہوتا ہے, باقاعدہ اس کے لیے ریزولوشن پاس کریں گے, اس کے لیے لوگ باقاعدہ اس میں ایک ریزولوشن فائل کریں گے. اس کے لیے بھی ہم ورک کریں گے تاکہ یہ بار کے ہاؤس کو ساتھ لے کر چلا جائے. یہ ہمارا انڈیویجول ایجنڈا نہیں ہے, یہ بار ایسوسیشنز کا ایجنڈا ہے جس کو ہم تمام ممبرز کے لیے سامنے رکھنا چاہتے ہیں آپ کی وساطت سے, تاکہ لوگوں کے علم میں آئے یہ بات غلط ہو رہی ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.